الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلے من ہی من میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ محترمہ دینی ماں اور بہنوں، اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو اس وقت جو یہاں جمع فرمایا ہے، اللہ کے دین کی نسبت پر جمع فرمایا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب ایمان والی ہیں، اور ہم سب کے دلوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور یہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ ساری دنیا کی نعمتیں مل کر اس کلمے کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کہ ساری دنیا کی نعمتیں ایک طرف اور ایمان ایک طرف۔ اللہ نے قرآن میں بھی ایمان کو احسان کے طور پر ذکر کیا، یمنون علیک ان اسلموا، کہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو مسلمان بنایا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، اس میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، 500 کروڑ غیر مسلم ہیں۔ آپ سوچیں، ہر 7 بندوں میں سے 2 بندے کو اللہ نے ایمان دیا، 5 کو نہیں دیا۔ اگر اللہ مجھے اور آپ کو ایمان نہیں دیتے تو ہم کہاں ہوتے؟ نہ جانے آج کون سے مندر میں اور کون سے گرجا میں ہم ہوتے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا، ماں کی گود مسلمان ملی، ایک مسلمان ماں کی گود میں ہماری پرورش ہوئی۔ اس پر اللہ کا جتنا شکر کرے اتنا کم ہے۔ اب میری دینی ماں اور بہنوں، ایمان کا مل جانا یہ فخر کی بات ہے، مگر اب دنیا سے ایمان کو بچا کر لے جانا یہ فکر کی بات ہے۔ جو چیز دیکھو جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کی اتنی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ آپ میری بات کو سمجھو، آپ کے گھروں میں جو چیز قیمتی ہے اس کو آپ حفاظت سے رکھتی ہو، بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتی۔ تو ایمان یہ سب سے قیمتی چیز ہے، تو اس کی کتنی حفاظت کرنی پڑے گی اور اس پر کتنی محنت کرنی پڑے گی، کہ صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام اسلام نہیں ہے، بلکہ قرآن میں اللہ فرماتے قالت الاعراب آمنا، ایک دیہاتی نے آ کر کہا کہ میں ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم آیا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، اے نبی جی آپ ان کو کہیے کہ یہ ایمان نہیں لائے، انہوں نے تب اسلام قبول کیا ہے۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان ان کے دلوں میں نہیں داخل ہوا۔ تو جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اس کلمے کا یقین ہمارے دلوں میں آوے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ساری دنیا کا نظام اللہ کے کنٹرول میں ہے، عزت ذلت موت حیات سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کسی کے پابند نہیں، اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ اللہ کا کوئی مشیر نہیں، اللہ کا کوئی پارٹنر نہیں، اللہ کا کوئی ساجی نہیں۔ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ ہیں، اللہ اپنی طاقت کے ساتھ ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ نے اپنے کنٹرول میں پوری دنیا کو رکھا ہے، اور قیامت تک یہ دنیا اللہ کے کنٹرول میں رہے گی۔ اس کے لیے میری دینی ماں اور بہنوں، سب سے پہلا تقاضا ایمان کا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت پیدا ہو، ہمارے دلوں کے اندر ایمان کی حقیقت پیدا ہو، کہ حقیقت میں کیسا بھی حال ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی مصیبت ہو، ہم ہر موقع پر اپنے اللہ کو متوجہ کریں، اپنے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، اور ہمارے دلوں کے اندر کا یہ یقین ہو کہ نہیں، یہ پریشانی دور کرنے والے اللہ ہیں، یہ مصیبت کو دور کرنے والے اللہ ہیں، یہ حالات کو بدلنے والے اللہ ہیں۔
کہ یہ صحابہ کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی، جب بھی کوئی حاجت پیش آتی، صحابہ فوراً مسجد میں جاتے، فوراً مسجد میں جاتے۔ ایک صحابی مسجد میں آئے اور انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دعا کر کے جانے لگے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا کہ یہ تمہارا بھائی مسجد میں کیوں آیا تھا، پتہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہمیں نہیں پتا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ مسجد میں آیا تھا نمک مانگنے کے لیے، کہ اس کے گھر میں نمک کی ضرورت ہے، یہ مسجد میں آیا 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہا۔ اب آج یہ بات ہماری تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی کہ نمک چاہیے تو دکان پہ جانا چاہیے، مسجد میں جا کے کیا کرو گے؟ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا جوتا بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، موچی کے پاس بعد میں جاؤ، کہ یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کا خوب یقین بھرا ہوا ہو۔ جب دلوں میں اللہ کا یقین ہوگا میری بہنوں تو پھر اعمال صحیح ہوں گے، ہاں پھر زندگی پیارے نبی کے طریقے پر ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہوں گی اس کی زندگیوں میں، یہ کھانے میں، پینے میں، لباس میں، مکان میں، شادی بیاہ میں، موت میت میں، ہر موقع پر یہ اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنے والی بنے گی کہ اللہ کے نبی نے کس طرح کھانا کھایا، اور اللہ کے نبی نے کس طرح پانی پیا، اور اللہ کے نبی نے کس طرح جو ہے نکاح کیا۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی کا طریقہ ہوگا۔ امام قاری جمیل صاحب دامت و برکاتہ فرماتے جتنا ایمان اندر ہوگا اتنا محمد رسول اللہ باہر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ جتنا اندر ہوگا نا، محمد رسول اللہ اتنا باہر ہوگا۔ یقین دکھانے کی چیز نہیں ہے اور سنت چھپانے کی چیز نہیں ہے۔ آپ یقین کسی کو دکھا نہیں سکتی اور سنت کسی کو چھپا نہیں سکتی، لیکن سنتوں کا تعلق یقین کے ساتھ ہے۔ ہاں کہ اپنے ہر کام میں میری بہن نبی کا طریقہ ہو اور اپنی پوری زندگی اعمال کے ساتھ ہو۔ دیکھو ہماری زندگیوں کے بننے اور بگڑنے کا تعلق اعمال سے ہے۔ اعمال صحیح ہوں گے حالات صحیح ہوں گے، اعمال بگڑیں گے حالات بگڑیں گے۔ قرآن میں اللہ کہہ رہے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں جو فساد آتا ہے یہ انسانوں کے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اپنی زندگیوں کے اندر اعمال کو پیدا کرنا اور اعمال کے اندر کامیابی سمجھنا کہ ہمارے سارے مسائل کا حل نماز میں ہے، ہمارے سارے مسئلے کا حل نماز میں ہے، کہ نماز سارے مسائل کو حل کرے گی، نماز ساری پریشانیوں کو دور کرے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھے گا اللہ اس کی روزی میں برکت دیں گے، قبر کے عذاب سے بچائیں گے، پل صراط پر بجلی کی طرح پار کریں گے، نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت دے دیں گے۔ اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرے گا اللہ رب العزت فرماتے میرا کوئی وعدہ نہیں، چاہے میں عذاب دوں چاہے میں معاف کروں۔ اور ایک جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ لو جب اسلام میں حصہ ہی نہیں تو اسلام سے فائدہ بھی نہیں۔ جس کاروبار میں ہمارا حصہ ہوتا ہے اس کاروبار سے ہمیں نفع ملتا ہے، جس کاروبار میں ہمارا حصہ نہیں اس کاروبار سے ہمیں کوئی نفع نہیں۔ جو نماز نہیں پڑھے اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں۔ اس لیے اپنی ذات سے نمازوں کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو نمازوں کی عادت ڈالیں۔ اور نماز میری بہنوں صرف 5 وقت کی پڑھنا نہیں ہے بلکہ نماز تو اللہ کے خزانے کی چابی ہے۔ ہاں جب بھی ضرورت پیش آئے گی ہم 2 رکعت پڑھ کر اللہ سے کہیں گی اور نماز کے ذریعے سے اللہ کے خزانے سے فائدہ اٹھائے گی۔ ہاں
کہ صرف نماز 5 ٹائم کے لیے نہیں ہے، بلکہ نماز تو اللہ پاک نے اپنے نبی کو آسمان پر بلا کر دی ہے، سارے خزانے بتائے اور ان خزانے کی چابی کے طور پر نماز دے دی۔ کتنی بڑی بات ہے بتائیں کہ اللہ کے نبی کو نماز دے کر کہا کہ یہ ہمارے خزانے کی چابی ہے، آپ اپنی امت سے کہنا جب بھی ضرورت پڑے ان چابی سے ہمارے خزانے سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو نماز کو اس یقین کے ساتھ پڑھنا۔ ہاں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس کو دنیا اور آخرت میں کوئی بھی حاجت پیش آئے اور وہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی پڑھے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر والسلامت من کل اثم لا تدع لی ذنبا الا غفرتا ولا حما الا فرجتا ولا حاجتا ہی لک رضا الا قضیتها ویسرتها یا ارحم الراحمین۔ اور یہ دعا پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک کہتے ہیں میں اس کی وہ حاجت کو ضرور پورا کروں گا۔ آخرت کی حاجت ہوگی تو میں دے دوں گا، اور دنیا کی حاجت مانگو گے تو میں تمہارے حال کو دیکھوں گا کہ دینے جیسا ہے کہ نہیں، تمہارے لیے خیر ہے کہ نہیں۔ یہ چیز ہے، اس کے لیے میری دینی ماں بہنوں خوب اعمال کا اہتمام کرو، صبح شام کی تسبیحات بلا ناغہ پوری کرو۔ یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا دھیان دلوں میں لائے گا، یہ اللہ کا ذکر، یہ اللہ کی غفلت کو دلوں سے ختم کرے گا۔ روزانہ ہماری صبح شام کی تسبیحات، کلام پاک کی تلاوت، مسنون دعاؤں کا اہتمام، روزانہ انفرادی طور پر اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالنا، روزانہ انفرادی طور پر مانگنے کی عادت ڈالو۔ ہماری عورتیں، ہمارے مرد روزانہ 15 منٹ 20 منٹ کم سے کم اللہ کے سامنے مصلی بچھا کر بیٹھیں، اور جیسے تم اپنے رشتہ داروں کے سامنے اور اپنے محسنوں کے سامنے اپنی پریشانیوں کو بیان کرتی ہو، اس طرح اللہ کے سامنے میری بہن اپنی پریشانیوں کو بیان کرو، اللہ کو سناؤ۔ کسی نے بڑا اچھا جملہ کہا، مانگ اس سے جو دے خوشی سے اور کہے نہ کسی سے۔ تو روزانہ مانگنے کی عادت ڈالیں۔ یہ اپنی ذات سے اتنی باتیں ہو گئی، اور اب ذمہ داری ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے ناطے اپنے گھر سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان کی فکر، کیونکہ ہم نے جو کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو لا الہ الا اللہ کے ذریعے اپنے اوپر دین ضروری، اپنی ذات سے دین پر چلنا ضروری، اپنی ذات سے دین پر عمل کرنا ضروری۔ اس میں اپنا یقین ہو گیا، اپنی سنتیں ہو گئی، اپنی نمازیں ہو گئی، اپنا ذکر ہو گیا، اپنا تلاوت ہو گیا، اپنی دعائیں ہو گئی، یہ تو کرنی ہے، مگر چونکہ میں اور آپ، یہ یقین ہے، یہ ایمان ہے میرا اور آپ کا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ کے دین کی بات سمجھانا، اللہ کی قدرت بتانا، اللہ کی بڑائی بتانا، یہ کیسے ہوگا؟ تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا چل پھر کے محنت کرنی پڑے گی۔ ملنے والی ہر بہن کو، رشتہ دار کو، پڑوسن کو، سہیلیوں کو اللہ کی بڑائی سمجھاؤ، اللہ کی وحدانیت بتاؤ، پیارے نبی کی رسالت بتاؤ، آخرت بتاؤ۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ روزانہ اپنے گھروں میں پابندی سے تعلیم کا حلقہ کرو۔ ہاں، بچے جو ہمارے ہیں ان کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے۔ ہاں، یہ خالی مکتبوں سے نہیں بنیں گے، مدرسے میں بھیج دیا 2 گھنٹے کے لیے اور سمجھ گئی کہ وہ پڑھ لیں گے، نہیں، اس کے لیے ہمیں اپنے گھروں میں اس کا انتظام کرنا پڑے گا۔ اور اس کے لیے اس زمانے میں میری بہن سب سے آسان عمل جو ہے وہ تعلیم ہے، کہ روزانہ مغرب بعد یا عشاء بعد یا جون سا بھی وقت آپ کو مناسب لگے اپنے گھر کا، روزانہ تعلیم ہو 5 اعمال کے ساتھ۔
سب سے پہلے تو وقت طے کر لیں کہ میں کب کرنا ہے، اپنے گھر کے مردوں سے مشورہ کر لیں، گھر کے سارے افراد بیٹھ کر مشورہ کریں کہ میرے گھر میں تعلیم کب ہو۔ جس طرح میری بہن گھر میں کھانا ضروری ہے، گھر میں پانی ضروری ہے، گھر میں بیت الخلا ضروری ہے، یہ سب ہماری ضروریات ہیں، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ایسے میری بہن گھروں کی تعلیم یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، کیونکہ ایک پیاسے کو اگر پانی نہ ملے تو اس کو موت آ جائے گی، اور ایک بھوکے کو کھانا نہ ملے تو اس کو موت آ جائے گی، ایک بیمار کو دوا نہ ملی تو اس کو موت آ جائے گی، اور موت آنے کے بعد وہ قبر کے گھڑے میں چلا جائے گا۔ لیکن ایک مسلمان کو اگر اللہ کی معرفت نہ ملی، اللہ کی پہچان نہ ملی، اور اس کو دین سمجھ میں نہ آیا، تو یہ مرنے کے بعد قبر کے گھڑے میں نہیں، جہنم کے گھڑے میں جائے گا۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں پانی سے، کھانے سے، دوا سے زیادہ ضروری ہمارے گھروں کے تعلیم کے حلقے ہیں۔ تو وقت طے کر لیں، جگہ طے کر لیں، سارے گھر کے افراد جمع ہو جائیں، پردے کا خیال رکھیں۔ اگر گھر میں 2 بھائی کی فیملی ہے، 3 بھائی کی فیملی ہے تو بے پردگی نہ ہو، ہر بھائی کی فیملی کی اپنی اپنی تعلیم ہو، اور تعلیم میں میری بہن قرآن کے حلقے ہوں، پھر کتابی تعلیم ہو، پھر 6 صفات ہوں، پھر تشکیل ہو، اور پھر آخر میں مشورہ ہو کہ سب سے پہلے بیٹھ کر فضائل قرآن میں سے پڑھیں، یا قرآن کریم کے فضائل میں سے پڑھیں، اور ایک ایک آیت قرآن کریم کی پڑھیں، ایک ایک آیت یا ایک سورت، اور پھر کتاب پڑھیں۔ ایک دن فضائل اعمال مع فضائل صدقات، اور دوسرا دن منتخب احادیث میں سے پڑھیں۔ دونوں کتاب ہمارے بڑوں کی ہے، اور دونوں کتاب ہمارے بڑوں نے ہماری فائدے کے لیے لکھی، اس لیے ایک دن منتخب میں سے پڑھیں۔ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان حدیث کو آرام سے پڑھ لیں، اور فضائل اعمال میں سے ہر حصے میں سے تھوڑا تھوڑا پڑھیں، حکایت صحابہ سے، فضائل نماز، فضائل قرآن، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، پستی کا واحد علاج، فضائل صدقات۔ 15-20 منٹ کتاب پڑھیں، 5-7 منٹ قرآن کے حلقے لگاویں، اور آخر میں 7-8 منٹ 6 صفات کا مذاکرہ کریں، اور مذاکرے میں اللہ کی بڑائی کو بولے، تاکہ ہمارے بچوں کے کانوں میں اللہ کی بڑائی پہنچے، ہمارے گھر والوں کے اندر اللہ کی بڑائی کا مذاکرہ ہو۔ روزانہ 6 صفات بولیں، پورے بولیں، ایسا نہیں کہ آج ایمان بول لو، کل نماز بول لو، نہیں، ایسا نہیں۔ روزانہ 6 صفات ہماری ضرورت ہے۔ ایک دن امی بولیں گی، ایک دن بیٹی بول دیں، ایک دن بیٹا بول دیں، ایک دن ابا بول دیں، ترتیب بنا لیں، مشورہ کر لیں۔ اور پھر 6 نمبر پر میری بہن تشکیل کریں۔ دیکھو، اللہ کے راستے کا خروج یہ سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ جب تک اللہ کے راستے کا خروج نہیں ہوگا، ہماری زندگیاں صحیح نہیں ہوگی۔ ایک عورت اپنے گھر میں 20 سال تعلیم کرے، اس کے اندر وہ اثر نہیں آئے گا جو 3 دن اللہ کے راستے میں جا کر آ جائے۔ ہاں، اس کے لیے گھر والوں کو سمجھائیں، مردوں کی تشکیل ہو، 4 مہینے ان کے لگوائیں، 4 مہینے لگانے کے بعد زندگیاں صحیح ہوتی ہیں۔ 4 مہینے اگر جیسا ہمارے بڑے کہتے ہیں ایسا لگا لیں، ہمارے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں دعویٰ تو نہیں کرتا، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ ایسا ایمان دیں گے کہ یہ اسلام تو کیا مسواک پر سے نہیں ہٹ سکے گا۔ اس لیے اللہ پاک نے ایسی تاثیر دی ہے۔ اللہ کے راستے کا خروج سمجھائیں۔ صحابہ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے تھے، اور اس زمانے کے مرد اور اس زمانے کی عورتیں ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہی ہیں، میں 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ گئی۔ بتائیے، ایک عورت 7 مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد میں گئی، جماعت میں گئی۔ اس لیے اپنے گھر والوں کو، اپنے گھر کے سارے افراد کو تشکیل کے ذریعے سے تیار کریں۔ ہر بچے کے 3 دن لگے ہر مہینے، گھر کی ہر مستورات کا ہر تیسرے مہینے 3 دن لگ جاویں، جن کے 3 مرتبہ 3 دن لگ گئے عشرہ لگ جاویں، جن کے عشرے لگے ہیں ان کا چلہ لگ جاویں۔ یہ ہوتی ہے ترتیب۔
تو اس کی فکر کریں اور آخر میں پھر مشورہ کر لیں آئندہ کل کتاب کون پڑھے گا اور آئندہ کل 6 صفات کون کرے گا. ٹھیک ہے؟ اس طرح ہمارے گھروں میں روزانہ تعلیم کا حلقہ شروع کر دیں. جن گھروں میں ہو رہا ہے ان گھروں میں پابندی سے کریں، جن گھروں میں نہیں ہو رہا آج سے شروع کر دیں. اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، تمہارے گھروں میں جتنی بے حیائی، بے شرمی، ننگاپن جن راستوں سے تمہارے گھروں میں آ رہا ہے، اللہ کی قسم ان تمام سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اللہ نے گھروں کی تعلیم والا عمل دیا ہے. تو ساری بہنیں نیت کر لیں انشاءاللہ. اور ابھی ماشاءاللہ ہمارے یہاں جماعت آئی ہے بلند شہر کی مستورات کی. اب اگلے ہفتے انشاءاللہ وہ جماعت یہاں پر آئے گی بسم اللہ مسجد کے اطراف میں. اس کے لیے ہم اپنے گھروں کو کھولیں، گھروں کو تیار رکھیں. دیکھو یہ جماعت بڑی قربانی سے آئی ہے، 15 شعبان کو آئی ہے، 25 رمضان کو جائے گی. اب رمضان کے مہینے میں یہ بیچاری اللہ کی بندی اللہ کے راستے میں پھر رہی. بتائے ان کے گھر بھی ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، ان کے سارے تقاضے بھی ہیں، عید کی تیاری بھی ہیں، لیکن یہ اللہ کی بندیاں اللہ کے دین کے خاطر اپنے آپ کو قربانی پہ ڈالی ہوئی. تو یہ جماعت آوے تو ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو اپنے گھروں میں رکائیں. اس کے لیے ابھی آپس میں بیٹھ کر تھوڑا سا تشکیل کا حلقہ لگا لیں. جن بہنوں کے 3 دن لگے ہیں وہ عشرے کی نیت کر لیں، جن بہنوں کے عشرے لگے ہیں وہ چلے کی نیت کر لیں. ابھی جمعہ سے انشاءاللہ 8، 9، 10 ایک 3 دن کی جماعت ہے، مردوں کی بھی مستورات کی بھی. تو تھوڑا تشکیل کر کے اس کا نام بھیج دیں. اور رمضان کے بعد انشاءاللہ چلے کی جماعت ہے مستورات کی. رمضان کے بعد ہمارے ماشاءاللہ 2-3 ساتھی تیار ہیں، اور 2-3 ہو جائیں تو جماعت کا رخ بھی آ جائیں اور جماعت بن جائے گی. 6 مئی کو انشاءاللہ رمضان کے بعد سوچا ہے. تو ایک تو اس کے پرچہ تیار کر لیں، ایک ابھی سہ روزہ کا پرچہ تیار کر لیں، اور رمضان کے بعد ماشاءاللہ چلے 4 مہینے کی جماعتیں بھی جائیں. کر لیں تشکیل، اس کے بعد